السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو آج کا دن تھوڑا عجیب تھا۔ عجیب اس لیے تھا کیونکہ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آیا کیوں، لیکن آج میں رات کو جب لیٹا تھا نا، جب کل رات کو جب میں لیٹا تو میں سو ہی نہیں پا رہا تھا، لائک آنکھ لگتی تھی، کچھ دیر بعد ہو گیا، پھر پتہ نہیں کتنی بار میں نیند رات میں اٹھا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، پتہ نہیں کیوں، مطلب ایسی کوئی تھاٹس میرے ذہن میں نہیں تھی کہ مطلب مجھے کسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں۔ ایک اور بات تھی کہ تھوڑا موسم چینج ہوا تھا اور میں نے اپنی پرانی اس پہ طریقے پہ سو رہا تھا، تھوڑا پنکھا ونکھا لگا کے، اور کیونکہ یہاں پہ تو ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے، تو بارشیں بھی ہو رہی تھی، تو موسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسا ہو، آئی ڈونٹ نو، بٹ بہت زیادہ کہتے ہیں سونے مشکل ہو گئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں رات میں اتنی بار اٹھا، تو جب پھر نماز کے لیے اٹھا، نماز پڑھی، تفسیر سنی، تو اس کے بعد میں دوبارہ سونے چلا گیا، اور تقریباً 6 بجے میں دوبارہ سونے گیا تھا، اور 9:30 تک میں پھر سوتا رہا، اور اس کے بعد میں تھوڑا سا ہی سویا ہوں، اور میں خیال ہے اس میں بھی میں ایک دو بار اٹھا ہوں، ایک بار آگے سوتا ہوں، تو پتہ نہیں کیا، لیکن میری اب نیند پوری نہیں ہو سکتی، وجہ سے میری نیند پوری نہ ہو اس دن پھر کہتے ہیں مجھ سے کام نہیں ہوتا، لیکن پھر میں نے پوری کوشش کی کہ وہ کروں، اب خالی ضرورت نہیں کہ اب خالی دن میرا وہ نہیں گیا، آج صبح میری اچھی نہیں گئی تو میں اس کو بھی سارا دن میں کو چلو بس یار چھوڑو، جیسا ہو گیا سو ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں صبح اٹھا، بس میں نے پھر ناشتہ کیا، کہتے ہیں، اور نہایا، اگر تھوڑی جتنی وہ تھکاوٹ، اب نیند پوری نہیں ہوئی تو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، تو بس پھر کہتے ہیں میں نہا لیا، اور پھر اس کے بعد میں پڑھائی کے لیے بیٹھ گیا، 10 بجے تک بیٹھ گیا پڑھائی کے لیے، اور 1 بجے میں نے پڑھائی کی، دین اس کے بعد ادھر گیا، نماز کے لیے گیا ظہر کی، مسجد ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد واپس آیا، پھر میں نے یہ کہتے ہیں لنچ کیا، اور اس کے بعد میں کام کے لیے بیٹھ گیا، ایڈیٹنگ کے لیے بیٹھ گیا، تو بس اس میں مجھے بہت زیادہ کہتے ہیں مجھے بہت جھٹکے آ رہے تھے نیند کے، اور بس میں پتہ نہیں کچھ کام کیا کچھ کام نہیں کیا، اور کبھی کہتے ہیں کہاں سر رکھ، کبھی ایسے کبھی ویسے، تو مطلب میں اس پہ کام بھی میں فوکس نہیں کر پایا، کیونکہ اب میری نیند ہی صحیح نہیں ہوئی، پوری ہوئی تھی، تو پھر اس کے بعد میں نے درمیان میں پتہ نہیں کتنی جھپکیاں لی۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں مسجد چلا گیا نماز کے لیے، مغرب، اور اس میں پھر عصر کے لیے بھی گیا تھا، اور تبھی ساتھ اس کے بعد ہی کام بھی کر رہا تھا، اس کے بعد پھر مغرب کے لیے گیا، اور پھر واپس آیا، تو کہتے ہیں نیند بھگانے کے لیے تھوڑی سی چائے پی لی، سوری کارڈ پیک ہے، ہاں، تھوڑی بہت گرامر مسٹیک ہوئی تو اچھا، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں دوبارہ پڑھائی کے لیے بیٹھ گئے، کیونکہ دن کو صحیح سے پڑھائی کی بھی نہیں تھی، اس میں اتنے جھٹکے آ رہے تھے، تو بس پھر دوبارہ پڑھائی کی، اور پھر درمیان میں عشاء بھی پڑھی، اور پھر تھوڑا اس پہ کام کیا، ٹیچر کالج پہ تھوڑا کام کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے قرآن حدیث پڑھی، اس میں بھی مجھے حدیث وغیرہ میں پڑھا تھا، تو اس کے اندر کہتے ہیں اس حوالے سے بات آئی کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، ان کی، تو وہ نا جو ہم اعمال کرتے ہیں نا، وہ نا اللہ دیکھتا ہے، اور ہمارے جو دل کا حال ہے نا وہ جانتا ہے، اور ہم لوگ اکثر ایسے کام کرتے ہیں جو لائک ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب ہوتے کہتے ہیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، لیکن پھر ہمارے اکثر لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح کہتے ہیں دین اتنا سخت نہیں ہے، اتنا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بھائی دیکھو دین تو سخت ہے، آپ مانو یا نہ مانو، دین تو سخت ہے، اس پہ آپ وہ نہیں کر سکتے، ایک بار آپ نے اسلام قبول کر لیا نا، تو اس کے بعد اللہ آپ کو آزمائے گا بھی، اور کہتے ہیں آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، آپ کو مارے کھانی پڑیں گی، اس کے بعد ہی جا کے آپ کامیاب ہوگے۔ دیکھو میں آج وہی ایک بات پھر بھی ذہن میں آئی، اور میں نے ایک جگہ پہ سنا کہ ہم نا اللہ کو نا نعوذ باللہ بچہ بنا رہے ہیں، بچہ سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ہم لوگ گیم کر رہے ہیں، جس طرح وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اور آپ اس کو کہتے ہیں ایسے جادو مادو کر کے آپ اس کو تھوڑا بہلاتے ہو، اور اس کو کہتے ہو کہ میں نے یہ چیز کہتے ہیں چھپا لیتے ہو، اس کو کہتے ہو غائب ہو گئی، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، مطلب وہ تو نہیں سمجھتا، تو آپ اس کے ساتھ گیمس کرتے ہو، صحیح ہے، اور پھر خوش ہوتے ہیں، وہ تو بیوقوف ہے، تو نعوذ باللہ آپ اللہ کے ساتھ ہی پھر یہی معاملہ کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ بس میں معاف کر دوں گا، تو بس یار جو کرنا ہے کرو، بس اللہ پھر آخر میں دعا مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، اتنا آسان ہے،
آپ اگلے کا کتنا نقصان کر دو، آپ جتنا بھی اس کو جو بھی کر دو، آپ اس کو جتنے دکھ دینے آپ دے دو، جتنا آپ اس کو ترسانا ہے، جتنا آپ نے اس کو فرق کرنا ہے، جتنا آپ نے اس کو دکھ کہتے ہیں اس کو ذلیل کرنا ہے کر دو، اور پھر آپ آخر میں جا کے اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ کو معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو آج کل یہ دور اتنا زیادہ آ، برے لوگوں سے بھرا ہوا ہے نا کہ میں سوچتا ہوں اگر کوئی آج کوئی اچھے دل کا مالک، کوئی اچھا انسان اگر اس دور میں رہ رہا ہے نا تو بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. کیونکہ یہ دور انسان ہے کہ فرعون کے جیسا دور ہے، فرعون جس میں آپ کو حق کے خیر آپ کو حق بات کہنے کی بھی کہتے ہیں وہ نہیں تھی اتھارٹی، اور آپ کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور آپ کو کوئی مطلب خیال نہیں رکھنا اور یہ سب کچھ. تو آپ کو جو آپ کے جائز حقوق ہیں آپ کو وہ بھی نہیں ملتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت مشکل دور ہے، اور لوگ جتنے زیادہ آج کل کے گرے ہوئے ہیں نا، اور کمزور ترین جس قسم کی قوم ہے نا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، آپ چاہے جو کچھ بھی کر لو، آپ خالی کہتے ہیں یہ کہہ کے تو نہیں بخشے جاؤ گے کہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے مجھے وہ بہت ایسے مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں نا، جیسے مولوی وغیرہ ہوتے ہیں جو اس بات کو بہت پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں تم چاہے جتنے کہتے ہیں سالوں تم نے گناہ کیے ہوں گے، جتنے اتنے پہاڑ جتنے گناہ ہوں گے، اور یہ وہ اور بس کہتے ہیں اس کے بعد بس تم کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ سے کہتے ہیں اور یا لگاؤ گے تو آپ کو اللہ جواب دے گا، اور آپ کہو گے مجھے معاف کر دو اللہ کو معاف کر دے گا. اتنی ذہنوں میں بات بٹھائی ہوئی ہے کہ لٹرلی لوگ اسی کو اپنے ذہن اسی بات کو بار بار لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. تو اس بات کو آگے بھی سرا پوری طریقے سے سمجھانی چاہیے کہ کن سرکمسٹانسز پہ کن کہتے ہیں چیزوں کی بیس پر معاف کرے گا. آپ اگلے کو نقصان کر کے اگلے کو دکھ دے کے آپ اپنی بخشش نہیں کروا سکتے. میری نظر میں کسی کو دکھ دینا یا کسی کو کہتے ہیں کسی کی عزت کہتے ہیں پامال کرنا، یا کسی کا نقصان کرنا، یا کسی کے ساتھ دھوکے بازی کرنا، اور مطلب اگلے کو ہرٹ کرنا نا بیسیکلی، کسی کو وہ کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اگر شرک کے اگر اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا نا تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. صحیح ہے. شرک تو اللہ نے کہا شرک کو میں معاف نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے. شرک معاف نہیں، شرک کی معافی نہیں ہے. اور دوسری چیز کہتے ہیں کسی کو دکھ دینا. صحیح ہے. کسی کو کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کا ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا. تو یہ چیز شرک کے بعد سب سے کہتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑی کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں اگلے کو میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تم میرا بندہ معاف کرے گا. تو یہ آپ کے اندر ایک ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا ہوا ہے عذاب ہے، اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا پھر اس بات پہ بھی سوچو. اور میں نا خود کو اس معاملے میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ساتھ جو کچھ بھی جس نے بھی کیا ہے نا، اور جتنا کچھ برا کیا ہے، جس قسم کا بھی ان نے میرے ساتھ جو بھی حرکت کی ہے، تو اس میں ہی کہتے ہیں اس میں میرا بہت فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. میرا جتنا نقصان ہوا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ بہت ہوا ہے کہ کہتے ہیں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور کہتے ہیں مجھے بہت سے لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں ڈیل کرنا آیا ہے. مجھے کہتے ہیں ذرا حقیقت کا دنیا کا پتہ لگے کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم اور آگے کیا آنے والا ہے. تو بس کہتے ہیں یہی بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور کہتے ہیں اگر اور پھر اگر آپ کو ان وقت میں سے گزرنا پڑ رہا ہے نا تو اللہ کا آپ بہت بہت شکر ادا کرو. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور اللہ کہتے ہیں آپ کو آزمائش میں ڈال دے. اگر آپ نے دنیا میں کوئی بھی چیز کھو دی آپ خیر آپ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو یہاں پہ نہیں رہنا ہے نا. تو اللہ نے آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی آپ صبر کرو اس پہ. کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. جب سے میں نے جتنا شکر ادا کرنا شروع کیا، اور جتنا کہتے ہیں خود کو میں اب خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں جب اللہ کسی کو بہت مشکلات میں ہو، کسی کو بہت اس میں ڈالتا ہے نا، تو مطلب اللہ اسے آزما رہے ہوتا ہے، جس کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی میری سب سے بڑی موٹیویشن ہے کہ چلو ٹھیک ہے جس نے جو بھی کیا ہے اور میں اس سے معاف کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. اور کیونکہ ان کو تو نہیں پتا، وہ تو بھی بیوقوف ہیں، ان کے ساتھ نہ جانے کس مصیبت سے گزرنے کہ انہوں نے اس ایسے کہتے ہیں غصے میں کسی چیز میں میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا. تو مجھے تو پتا ہے نا. ٹھیک ہے. میں نہیں چاہتا، میں اپنے لیے وہ عذاب نہیں چاہتا، تو ان کے لیے میں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. ان نے بھی میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے بس ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. ٹھیک ہے. اور میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی ساتھ انجانے میں کوئی غلط کیا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور میں ان کے بہاف پر بھی معافی مانگتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ان کو بھی معاف کرے. اور میں ان کو کہتے ہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے نا. وہ اس قابل ہی نہیں کہ میں ان کو اپنا دشمن سمجھوں. وہ چھوٹے کہتے ہیں چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں، اور چھوٹے کہتے ہیں دماغ کے لوگ ہیں. ان کے اندر اللہ نے اتنی کہتے ہیں وہ نہیں رکھی ہوئی. سب سے ان کا سب سے بڑا ان کا نقصان ہی ان کو عذاب ہی ان کو کہتے ہیں ان کو ان کا نقصان ہی اللہ نے یہ کیا کہ اللہ نے کہتے ہیں ان میں سے وہ جو انسانی ہمدردی اور کہتے ہیں ایک انسانیت ہے نا، وہ اللہ نے ان سے چھینی ہوئی ہے. ان کے دل کو اتنا سخت بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اللہ نے ان سے کیسے انسان کو کہتے ہیں چھین لیے جو کبھی ان کے لیے برا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا فائدہ کرا تھا.
वो मेरे साथ होते हैं, उनका फ़ायदा हो रहा होता, ठीक है ना? तो उनका उनका नुकसान है, समझना कोई नुकसान नहीं है। तो इस चीज़ को माइंड नहीं करता मैं। और जब से मैंने दूसरों के बारे में सोचना बंद किया, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ घूम रही हो, उसकी वजह से हो सकता है मुझे रात को सही नींद ना आई हो, मेरा दिन इतना थोड़ा डिस्टर्ब गुजरा है, लेकिन ओवरऑल इतना तो बुरा नहीं था। लेकिन बस मैं इस बात को, मैंने आज थोड़ा मैंने पढ़ा मेरे जहन में ही, तो उसमें मैंने कुछ सोचा और मैंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी, जो जितनी मैंने बातें की हैं, तो मैंने उनको उनका खुलासा सा बयान कर दिया। तो आई होप इससे कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो कहते हैं मदद हो ही जाएगी। और वही कहते हैं बात है कि जो अपने थॉट्स को जो बंदा लिखता है ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपने ज़िंदगी में लेसन सीखे होते हैं ना, और आप फिर जो उसको रीड करते हो, तो फ़ायदा ये होता है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो और आपको फिर वो काम आती है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई भी रील देख रहे, कुछ भी देख रहे, तो उसको सेव कर लिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो तो उसको सेव कर लेते हैं। कभी आप उसकी तरफ वापस जाते हो? नहीं जाते, राइट? तो अगर आपको कुछ वैल्यूएबल दिखे ना, आप उसको अपने पास लिख लोगे ना, आप उसको फिर रीड कर, आपके पास वो अब जो चीज़ आपने सेव कर लिया, पता नहीं कौन से बैकग्राउंड में चली गई होगी, और अब वो उस तरफ आप दोबारा जाते नहीं हो। तो आपके पास एक ऐसी डायरी हो, कुछ हो, जिसके आप अपने थॉट्स लिखो, जो भी कुछ आप गो थ्रू कर रहे हो, जो कुछ आपने सीखा है, वो लेसन को अपने पास लिखोगे ना जब आप, तो आप उनसे सीखोगे, और तो आप उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराओगे, और तभी आप जाके आपको कोई फ़ायदा होगा। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ आपने याद रखनी हो, कोई भी थॉट हो, कोई भी ऐसा सबक हो, कोई भी लेसन हो, आप अपने पास लिखो। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो बस आज का दिन थोड़ा डिफरेंस लगा। इंशाल्लाह कहते हैं कल कोशिश करेंगे, अगर आज ऐसा ना हो, हाँ, आई मीन कल ऐसा ना हो। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।